اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور اس کو ظاہر کرے تو خداوند کریم اس دل کو عذاب نہیں دے گا کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ دل کو عذاب دیا جائے گا، کہ قرآن جس دل میں رہے گا اس دل کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ ملاحظہ فرمائیں گے سورہ حمزہ میں کہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی قرآن نے جس کی ترجمانی کی ہے کہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس دل کو قرار دینے والی چیز کا نام ہے تلاوت قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے محبت اہل بیت۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہوگی تو اس دل کو عذاب نہیں پہنچے گا۔ مسئلہ رمضان المبارک کے نیت کا ہے کہ انسان نیت کیسے کرے۔ انسان اول ماہ مبارک یا درمیان ماہ مبارک تمام روزوں کی نیت کر سکتا ہے۔ وہ نیت کر سکتا ہے کہ میں تمام مہینے کے روزے رکھوں گا، واجب ادا قربتاً اللہ۔ انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کل میں روزہ رمضان المبارک کا رکھوں گا، واجب قربتاً اللہ۔ انسان صبح بھی فجر سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں آج کا روزہ رمضان المبارک کا رکھتا ہوں، واجب ادا قربتاً اللہ۔ اب انسان کب تک نیت کر سکتا ہے یہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان بھول جائے تو ظہر سے پہلے یعنی زوال جس کو کہا جاتا ہے اس سے پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے۔ زوال سے پہلے تک اس کے پاس وقت ہے کہ وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے کہ روزہ میں رکھتا ہوں رمضان المبارک کا، واجب ادا قربتاً اللہ۔ آج جو ہمارا ذکر ہے وہ ہے سورہ بروج کے بارے میں، کہ سورہ بروج میں کیا پیغام ہے۔ سورہ بروج میں وعدہ کیے ہوئے دن کا تذکرہ کیا گیا ہے، شاہد اور مشہود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصحاب الاخدود، یہ اصحاب الاخدود کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ ناظرین گرامی قدر خاص طور سے اس پر توجہ کریں کہ اصحاب اخدود یمن کے ان مومنین کو کہا جاتا ہے کہ جن کے امتحان لینے کے لیے اس وقت کے بادشاہ نے ایک خندق کھودی تھی اور اس میں آگ روشن کیا تھا اور مومنین کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ان کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اس سورہ بروج میں کیا گیا ہے۔ اور لوح محفوظ کا ذکر ہے کہ جہاں قرآن ثبت ہے، جہاں قرآن لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سورہ بروج کے بارے میں ایک اجمالی ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود نار ذات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔
برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم، اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ خدا عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے، وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگراں بھی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود والعرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے، وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ صاحب عرش مجید ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، فرعون اور قوم سمود کی خبر؟ مگر کفار تو صرف چھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اصحاب اخدود میں ایک اور واقعہ موجود ہے کہ جس میں ایک خاتون اور اس کے شیرخوار بچے کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی خندق میں چلی جائے۔ جب وہ خاتون اس خندق کے کنارے گئی اور چلتی ہوئی آگ کو دیکھا تو اس کی مامتا نے جوش مارا کہ میرا شیرخوار بچہ اس خندق میں چل کے مر جائے گا، میں اپنے اس ایمانی طاقت سے ہٹ جاؤں کہ جو میں نے اختیار کیا ہے۔ وہ ایمان کی طاقت جو اس کے اندر موجود تھی اس میں تزلزل اور لرزہ برندام ہوئی۔ تو ایک مرتبہ واقعہ میں ہے کہ وہ بچہ کی جو آغوش مادر تھے وہ گویا ہوا کہ مادر گرامی آپ میری محبت میں اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹیے، بلکہ اس خندق میں چلے جائیے اور اپنے ایمان کا امتحان دیجیے، اور یقیناً خدا ایمان والوں کو کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ وصدق اللہ العلی العظیم۔